آج ہم لاہور شہر میں جو تفتیش کے حوالے سے اس پہ آج نظر ڈالیں گے۔ ڈی اے جی انویسٹیگیشن شارق جمال، کہاں پر تفتیش ناقص ہو رہی ہے اور کہاں پر ٹھیک ہو رہی ہے۔ لاہور کے مختلف 5 تھانے ہیں جہاں پر ناقص تفتیش کا انکشاف ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مرزا رمضان بیگ نیوز ویز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم لاہور شہر میں جو تفتیش کے حوالے سے بات کریں گے، تفتیش کا جو ناقص انتظام ہے اس پہ آج نظر ڈالیں گے، اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن شارق جمال مکمل طور پر چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہے کہ کہاں پر تفتیش ناقص ہو رہی ہے اور کہاں پر ٹھیک ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ڈی اے جی انویسٹیگیشن شارق جمال کا کہنا ہے کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں تفتیشی افسران ہیں، جہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناقص تفتیش کی جا رہی ہے فوری طور پر نوٹس لیا جاتا ہے۔ لاہور کے مختلف 5 تھانے ہیں جہاں پر ناقص تفتیش کا انکشاف ہوا ہے، جس میں نشتر کالونی شامل ہے، اس کے علاوہ ٹاؤن شپ شامل ہے، باغبان پورہ شامل ہے، جوہر ٹاؤن شامل ہے، گلشن راوی شامل ہے۔ یہ علاقے شامل ہیں جہاں پر جو تفتیشی افسران ہیں انہوں نے مبینہ طور پر رشوت لے کر جو مدعیان کے کیسز تھے ان کو خراب کر دیا، اور بالآخر وہ دوسرے تھانے میں تفتیش کروانے کے لیے بھی انہوں نے اپلیکیشن سبمٹ کروائیں۔ ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے دفتر کے دروازے کھٹکھٹائے، ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر کے دروازے کھٹکھٹائے، اور انہیں مکمل طور پر یقین دہانی کرائی گئی کہ آیا ان کی جو تفتیش ہے وہ غلط ہوئی ہے تو اس پر فوری وہ نوٹس لیا جائے گا، اور بلکہ یہ بھی یقین دہانی کرائی گئی کہ ان تفتیشی افسران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک جو مدعی ہے کسی بھی کیس میں اپنا مقدمہ درج کروانے جاتا ہے، جب اس کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تفتیشی افسر جو ہوتا ہے صرف اور صرف اس کو پیسے کی ہوس ہوتی ہے کہ کس طرح اس مدعی سے اور ملزم سے پیسے لیے جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک 406 کا مقدمہ ہے یا چیک ڈسونر کا مقدمہ ہے یا 420/6871 کا مقدمہ ہے یا 506 کا مقدمہ ہے، تو اس میں تفتیشی افسر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو خراب کیا جائے، اور جہاں سے اس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ گزشتہ روز جب ڈی اے جی انویسٹیگیشن شارق جمال سے ہماری ملاقات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئے روز تفتیشی جو افسران ہیں ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں اور شوکاز نوٹس بھی دیے جا رہے ہیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن شارق جمال متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ لاہور کے 86 تھانوں میں تفتیشی افسروں کا جو بیٹھنا اٹھنا ہے وہ ایسی پارٹیاں ہیں جو سٹرونگ ہیں، جو با اثر لوگ ہیں۔ غریب آدمی آج بھی انصاف لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر انصاف لینا ہے تو اعلیٰ افسران کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ان تفتیشی افسران کو کس لیے بٹھایا ہوا ہے؟ ان تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ ہم انصاف دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ انصاف دیں، مدعی ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے دفتر کیوں جائے، سی سی پی لاہور کے دفتر کیوں جائے، آئی جی پنجاب کے دفتر کیوں جائے؟ یہ صاف ظاہر ہے کہ تفتیشی افسران جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور صرف پیسے بنانے میں وہ اپنی توجہ دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک شخص ہے جس کے ساتھ کوئی واردات ہو گئی ہے یا کوئی نوسر باز اس سے پیسے ہتھیا کے لے گیا ہے، یا کسی نے کوئی پلاٹ لینا تھا اور پلاٹ کے ذمے میں اس کو پیسے دیے جاتے ہیں اور پلاٹ بھی نہیں ملتا اور پیسے بھی نہیں ملتے، ایسا ہی ایک واقعہ نشتر کالونی میں پیش آیا جہاں پر تفتیشی افسر غلام مصطفیٰ نے نعیم چودھری نامی شخص سے 18 لاکھ روپے اس نے پلاٹ کے لیے ایک عامر نامی شخص کو دیا ہے۔ پرچہ ذلیل و خوار ہو کے جب درج ہو گیا، سفارشیں ڈلوائی گئی، پیسے دیے گئے، اس کے بعد جب تفتیشی افسر کے پاس جاتا ہے وہی کیس تو وہ غلام مصطفیٰ ملزمان عامر وغیرہ سے مل جاتا ہے، اور چودھری نعیم جو برا شخص ہے اس کے تھانے کے چکر لگا کر اس کو اس طرح کر دیتا ہے کہ وہ اس کا محکمے سے ایک جو اعتماد کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح
टाउनशिप में भी यही वाक़या पेश आया, इसी तरह बागबानपुरा का इलाका, इसी तरह एक खातून गुलशन रावी में पेश हुई सनम नामी, तफ्तीशी अफसर ने उसको भी घुमा के रख दिया, सिर्फ पैसे के चक्कर में उसका केस भी ख़राब कर दिया और बाकायदा तौर पर उसको मिलने भी, वहाँ पे जो मौजूद थे अफसरान, उसको उनके साथ मिलने भी नहीं दिया गया। तो ये हमारे महकमा पुलिस के हालात हैं, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। CCP और ग़ुलाम महमूद डोगर बज़ाते खुद अच्छे हैं, इंसान हैं और तमाम फोर्स को वो लेके चल रहे हैं, लेकिन CCP लाहौर की कोशिशें बेहद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो उनकी कोशिशें CCP लाहौर की जारी हैं कि तफ्तीशी अफसरान को उनका किबला दुरुस्त किया जाए, साइलिन को उनकी दहलीज़ पर इंसाफ मुहैया किया जाए। ग़ुलाम महमूद डोगर की कोशिशें रंग ले आएंगी, DIG इन्वेस्टिगेशन की भी कोशिशें काफ़ी रंग ले आएंगी, क्योंकि जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो ब्रीफ कर रहे हैं, जिस तरह वो दौरे कर रहे हैं, जिस तरह वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए बदमाशों के ख़िलाफ़ मुतहरक हैं, उम्मीद है कि ये 406, 506, 420, 68, 71 और दीगर जो नोयत के केसेस हैं उनको बाकायदा तौर पर वो ख़ुद मॉनिटर भी कर रहे हैं और अपने मातहत जो SP साहबान हैं उनको वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रहे हैं कि ऐसे तफ्तीशी जो करप्ट हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुद्दइयों को फिल-फोर इंसाफ मुहैया किया जाए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आला अफसरान का कहना है कि हम इंसाफ देने के लिए बैठे हैं, लेकिन जब नीचे अमले के पास मुद्दई जाते हैं तो उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। तो आला अफसरान इस तरफ भी तवज्जो दें, CCP लाहौर भी इस तरफ तवज्जो दें, DIG इन्वेस्टिगेशन भी इस तरफ तवज्जो दें। ये जो दोबारा से जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होते हैं तफ्तीशी अफसरान के ख़िलाफ़, जिनके ख़िलाफ़ करप्शन की शिकायत आती हैं, उनको दोबारा फिर क्यों तैनात किया जाता है, इस पर भी आला अफसरान को देखना होगा। और बाकायदा तौर पर इनका लिस्ट में नाम भी होता है कि ये करप्ट है, ये इसको तफ्तीश का तरीका कार नहीं पता, इसको मदई से मिलने का नहीं पता, इसको साइल जो आते हैं वो किस तरह उनको डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आला अफसरान के नोटिस में भी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक्शन लेने की ज़रूरत है और इनका किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आज का मैसेज हमारा यकीनन आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।